نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آخری چاشمبہ منانا کیسا ہے، اس کے تعلق سے ایک سوال آیا ہے۔ اصل بات پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت کے کسی فیصلے کو غلط کہنا جس قدر گناہ کی بات ہے، اسی طرح خود ساختہ یعنی خود سے بنائے ہوئے رسوم اور رواجات کو نیکی سمجھنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ انسانی خیالات کا نام دین نہیں ہے، بلکہ سرور عالم سرکار دو عالم محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت شدہ حقیقتوں کا نام دین ہے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے، مانی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ایمان کا جز ہے، پارٹ آف ایمان ہے، مگر محبت اور عقیدت کی آڑ میں خود سے بنائے ہوئے رسموں کو دین کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے اصل بات کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو آخری چاشمبے کے نام سے ایک رسم ہمارے ملک میں بھی اور اسی طرح پڑوس ملک کے بعض علاقوں میں ہر سال بڑے زور و شور کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ گویا کہ اس کا نام ہی آخری چاشمبہ رکھ دیا گیا ہے، یعنی ماہ سفر کا آخری چاشمبہ۔ اس روز لوگ کام سے چھٹی لیتے ہیں اور شیرنی تقسیم ہوتی ہے، سیر و تفریح ہوتی ہے، عمدہ قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں، اور ان سب کاموں کو اجر و ثواب کا موجب سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کے کرنے سے ثواب کا اعتقاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ثواب کا کام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کے آخری چاشمبے کو اپنے مرض یعنی بیماری سے شفا پائی اور غسل صحت فرما کر سیر و تفریح فرمائی تھی، اس لیے مسلمان بھی اس کی نقل میں ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے آخری چاشمبے کو اپنے مرض سے اپنی بیماری سے صحت یاب ہوئے اور صحت کا غسل کیا اور سیر و تفریح فرمائی، اس لیے آپ کی نقل کرتے ہوئے مسلمان بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو جان لینا چاہیے، اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب باتیں محض بے اصل ہیں، بے دلیل ہیں، بغیر کسی دلیل کے باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل صحت فرمانا کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور بیماری اسی روز شروع ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دن تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی ابتدا ہوئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، یعنی جس دن کو آخری چاشمبے کے نام سے منایا جاتا ہے اور مختلف رسم و رواجات پر عمل کیا جاتا ہے، اسی روز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی ہے، اسی روز اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار ہوئے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ آپ کس بیس پر اور کس دلیل پر یہ بات کہہ رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ ابن سعد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ سفر کی 26 تاریخ پیر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روم کے خلاف جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ پھر 28 سفر چاشمبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا اور سر میں درد شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح فقیہ الامت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیرت خاتم الانبیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ 28 سفر سن 11 ہجری چاشمبے کی رات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے یعنی قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا، پھر بخار ہو گیا،
اور صحیح روایات کے مطابق 13 روز تک متواتر مسلسل بخار رہا اور اسی بخار کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور جو لوگ اس بات کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ آخری چاشمبہ منانا چاہیے، اس کے وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن صحت یاب ہوئے، غسل صحت فرمایا، جو طبقہ اس بات پر زیادہ زور دیتا ہے انہی کے بانی اور پیشوا یعنی بریلوی مکتبہ فکر کے پیشوا مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں آخری چاشمبے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ خود احمد رضا خان صاحب کا لکھی ہوئی تحریر ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں آخری چاشمبے کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کا کوئی ثبوت ہے، بلکہ مرض اقدس جس میں وفات ہوئی اس کی ابتدا اسی دن سے بتلائی جاتی ہے۔ یہ کتاب ہے احکام شریعت جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 183، مطبوعہ کراچی۔ الغرض سفر کے چاشمبے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت نہیں ہوئی، یعنی سفر کے آخری چاشمبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت نہیں ملی، بلکہ الٹا اسی روز سے مرض وفات کا آغاز ہوا تھا۔ وہ مرض اسی وقت سے شروع ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے خوشی منانے کا نہیں ہے، البتہ یہود و نصارہ اور دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا دن ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ مسلمانوں کا اس روز خوشی منانا، سیر و تفریح کرنا غیر مناسب اور ناجائز ہے، اور اس روز کو اجر و ثواب کا دن قرار دینا بدعت اور گناہ ہے۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس لایانی رسم کو اپنا کر کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کا جشن تو نہیں مرا رہے ہیں۔ یہ بات سوچنے کے قابل ہے۔ اللہ سب کی تمام بدعات و خرافات و رسومات سے حفاظت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، آمین۔